پور سے پوچھتے ہیں محض ایصال ثواب کی غرض سے اپنے مرحوم والدین کا 40واں منانا یا برسی منانا اور اس میں قرآن شریف کا ختم کروانا اور دعا کروانا کیسا ہے، اس کا شرعی حکم بتا دیں۔ بھائی یہ بدعت عمل ہے، جائز نہیں ہے۔ شریعت میں جن چیزوں میں اجتماع نہیں ہے ان میں اجتماع ناجائز ہے۔ ایصال ثواب جیسے حدیث سے ثابت ہے کہ ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں اپنی ماں کے لیے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جب صدقہ جائز ہے تو کوئی بھی نیکی جائز ہے، کیونکہ حدیث میں تو جزیات کے ضمن میں اصول بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی کیفیت شریعت نے بیان نہیں کی ہے، تو اپنی طرف سے کیفیت لگا دینا، 40واں دن کر دینا، پھر اس میں اجتماع اور یہ سب چیزیں، یہ شریعت پر زیادتی ہے، کیونکہ لوگ ان کو ثواب سمجھ کے ہی کرتے ہیں۔ تو جو جہاں ہے وہاں سے میت کے لیے دعا کر سکتا ہے، صدقات و خیرات کر سکتا ہے، قرآن پڑھنا چاہے تو قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں اجتماع بہرحال بدعت ہے۔ آپ نے کبھی سنا حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو ان کا سویم ہوا ہو، 40واں ہوا ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہوا تو کسی نے سویم کیا، ان کا 40واں کیا، کبھی سنا آپ نے؟ یا حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو ان کا سویم یا 40واں ہو رہا ہے، یا تمبو لگا کے قرآن خوانی ہو رہی ہے، کبھی بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، نہ اسلاف کے بارے میں نہ محدثین کے بارے میں۔ تو یہ تو ایک ہندوستان میں ایک چیز شروع ہوئی ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مخصوص اوقات میں ٹوپی پہننے کا حکم۔ محمد سجاد گجرات سے پوچھتے ہیں بعض لوگ کھانا کھاتے وقت اور بیت الخلاء جاتے وقت ٹوپی پہننے کو ضروری سمجھتے ہیں، کیا ایسا شرعاً ثابت ہے یا نہیں؟ بھائی ضروری تو نہ سمجھیں، ضروری ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، بہتر ہے، کیونکہ ویسے سر ڈھانپنا پیغمبروں کی سنت ہے، اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ شیطانی وساوس سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بیت الخلاء میں بھی شیاطین کے وساوس زیادہ ہوتے ہیں، تو سر ڈھک کے جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ وسوسے کم پیدا ہوں گے۔ ایک بات ہے، کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اس لیے افضل ہے کہ آداب، بلکہ افضل بھی نہیں کہہ سکتے، ایک ادب کا تقاضا ہے، جیسے کوئی بڑا آپ کے سامنے آئے تو اس کے سر ڈھانپ کے بیٹھنا چاہیے۔ اب اس پہ کوئی قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے بڑوں کے سامنے سر ڈھانپو؟ تو بھئی ایک عرف میں، اور خود حدیث سے بھی ثابت ہے، آپ نماز پڑھتے تھے سر ڈھانپ کے، تو ایک ادب سمجھا جاتا ہے اس کو۔ تو اس لیے واش روم میں بھی اگر آپ جاتے ہیں تو وساوس سے بچنے کے لیے کوئی اگر سر ڈھانپ کے جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی سر ڈھانپ لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ڈھانپے تو بھی ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے۔ بھووں کے بال ملے ہوں تو کیا کاٹ سکتے ہیں؟ بھویں یعنی آئی بروز کے درمیان بال اگر زیادہ ہوں تو کیا مردوں کے لیے ان کا کاٹنا یا کم کرنا جائز ہے؟ فہد صاحب ایبٹ عباس سے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے مردوں کے لیے پوچھا ہے، یعنی مرد آئی بروز بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بھائی نہیں بنا سکتا، جیسے خواتین کے لیے ناجائز ہے، مردوں کے لیے بھی ناجائز ہے۔ البتہ خواتین کے بال اگر بہت زیادہ گھنے ہیں، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز کے بال عورت کو نوچنے سے منع کیا اور اس عورت پہ لعنت فرمائی ہے، تو علماء کہتے ہیں اس کی علت ہے تغییر خلق اللہ، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو بگاڑ رہے ہیں آپ۔ تو اگر کسی خاتون کے بال بہت زیادہ بھدے ہوں، یعنی ایسے ہوں کہ وہ خلق اللہ اس طرح ہوتی نہیں ہے، بالکل ملے ہوئے ہوں اور بہت گھنے ہوں، بہت ہی برے بھدے لگ رہے ہوں، بالکل واضح فرق ہو، تو پھر اس خاتون کے لیے گنجائش ہے کہ وہ شوہر کے لیے زینت اختیار کر سکتی ہے، اور اتنے کہ وہ نارمل خواتین کی طرح ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ وہ خوبصورت بنائے اپنے آپ کو، باریک وہ بنانے کی کوشش کرے، ایسا نہیں، بلکہ اتنے جتنا عام طور پر خواتین کے بال ہوتے ہیں اس حد تک نوچ سکتی ہے۔ تو یہ خواتین کا حکم ہے۔ مردوں کے بارے میں مجھے ایسی کوئی وہ گنجائش کی بات نہیں ملی، ہو سکتا ہے مردوں کے لیے بھی گنجائش ہو کہ بہت ہی بھدے ہوں، لیکن میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں، اس لیے میں اس بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، آپ دوسرے علماء سے اس بارے میں رجوع کر لیں۔